ششم امام جو بحر علوم و عرفاں ہیں، وہ آسمان مودت پہ ماہ تاباں ہیں۔ پہنچ رہا ہے زمانے کو فیض آج تلک، پہنچ رہا ہے زمانے کو فیض آج تلک، کیے جو آپ نے روشن دیے فروزاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ برس رہی ہے زمانے پہ آپ کی رحمت، کہ آپ فضل و کرامت کا ابر نیساں ہیں۔ اصول فقہ و طب، علم کیمیا و بدن، بتا رہے ہیں یہی آپ مرد میداں ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی کے پوتے ہیں کیوں کر نہ ہو علی کی طرح، علی کے پوتے ہیں کیوں کر نہ ہو علی کی طرح، مثال حیدر کرار شیر یزداں ہیں۔ اور سلام و منقبت و نعت و ذاکری ان کی، سلام و منقبت و نعت و ذاکری ان کی، ہمارے پاس بہت مغفرت کے ساماں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ویلکم بیک ناظرین، اس بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں اور ہم پھر اپنی سسٹر کی طرف چلتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اپنی فون لائن جو ہے وہ کھول رہے ہیں اور نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، اور آپ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام میں شمولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہماری جو ذاکرہ ہے ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں، تو آپ موسٹ ویلکم ہیں، آپ ہمیں فون کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا ہم وہیں سے دوبارہ سے جوڑیں، اور آپ ہمارے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 15 سال جناب علی زین العابدین کی گود میں گزارے، اور وہ میں عرض کر رہی تھی کہ وہ زمانہ تھا جب 2 کتابیں لکھی جا رہی تھیں، جناب علی زین العابدین علیہ السلام ان میں لگے ہوئے تھے، اور اس کتاب میں ایک چیپٹر لکھا سرکار علی زین العابدین علیہ السلام نے، رسالۃ الحقوق کے اندر ایک چیپٹر لکھا کہ کیسے ٹیچر کے ساتھ کیسے لو کرنی چاہیے، ٹیچر کو کیسے کرنا چاہیے، استاد کا درجہ کیا ہے۔ وہ لکھا جو چیپٹر وہ لکھا جناب علی زین العابدین علیہ السلام نے، اس میں 5 موٹی موٹی باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہو تو آپ کی نظر کو وہاں مرکوز رہنا چاہیے، آپ اس کو سنیں غور سے۔ دوسرا یہ تھا کہ جب ٹیچر بات کر رہے ہوں تو اس میں آواز نہیں بلند کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو ٹیچر کہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات اس میں یہ تھی کہ جب ٹیچر کو کوئی سوال کرو اور وہ جواب دے رہے ہوں تو اس میں انٹرپشن نہیں کرنی چاہیے۔ اور 5ویں بات یہ تھی کہ اگر ٹیچر پاس نہ بھی ہو، کوئی ان کے بارے میں بری بات کرے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا۔ استاد کا بہت بڑا درجہ ہے یہ درجہ جو علی زین العابدین علیہ السلام نے یہ جو چیپٹر لکھا تھا، یہ چیپٹر سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پہ ایسے اثر انداز ہوا کہ انہوں نے علم کی طرف لوگوں کو بلایا، استاد کا درجہ ان کو سمجھایا۔ آج بھی اگر ہم یہ چیزیں ٹیچرز کو جا کے دیں، ہیڈ ماسٹرز کو دیں، ان کو کہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس کو بچوں کو پڑھایا جائے، تو آپ یقین کیجئے گا بچوں کی تربیت میں بہت بڑا اثر ہوگا کہ بچے ٹیچر کی جب عزت کرنے لگیں گے تو پھر وہ سیکھنے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ عزت نہیں کریں گے ٹیچر کی، اس کی بات کو مانیں گے نہیں، اس وقت تک وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کا جو کردار ہے وہ نہیں تشکیل پا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ زمانہ تھا جب امام علیہ السلام نے یہ سب میرے خیال سے اب جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اس پروگرام میں شریک ہونا، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں کال لے لوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ظفر عباس عرض کر رہا ہوں جی، ملیشیا سے۔ جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنی مرشدزادی ذاکرہ سیدہ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جی۔ جی ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدح ابو تراب کی تراب سے فریض حق ابو البشر سے پوچھئے جناب ابو تراب کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کو رفیق ہے علی کی کس طرح کہے، سنے لگا کہ کان تو اجان ہو جناب کو۔ سبحان اللہ۔ مدغن العلوم کی حدود کا وجود سب دیکھ لے نہ جب تلک،
علوم حق کے باب کو، یا رحمتوں کے باب، یا علی ولی جناب جی، حبیب کو شرف ملا ہے جو گلاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں ملیشیا میں رہتا ہوں جی، تو میری بیوی ملیشین ہے جی، وائف میری. جی جی. اچھا. تو میرا ادھر ایک بیٹا ہے جی، میرے بیٹے کی زندگی ہے 1 سال 6 مہینے. جی. تو یہ کیا کہتا ہے، میں اپنی مرشدزادی کو یہ سنانا چاہتا ہوں. نیکم سمار، یا علی، یا علی، سبحان اللہ. یا حسین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا حسین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا حسین، یا علی، یا حسین. سبحان اللہ. گڈ، ویری گڈ. سبحان بہت اللہ. یہ میرا ماشاء بیٹا اللہ. ہے جی، اس کی زندگی 1 سال 6 مہینے ہے. 1.5 سال کا بھائی بچہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش والدہ رکھے. اس کی، جی جی جی، میں نے کہا میری بہن تو کہہ نہیں سکتا ہوں کہ آپ سیداتی ہیں، میں تو امتی ہوں، نوکر ہوں، شرازی بادشاہ ہیں آپ. بس میں غریب کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ آپ سے میں گفتگو ہو جاؤں، لیکن آپ کے پاس میں سلام کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. خداوند تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ قابل تحسین ہے ایسے ماشاء والدین، اللہ، اور یہ ماشاء کریڈٹ بھائی اللہ. آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس چھوٹی سی عمر سے کس طرح سے کس یہ طرح سے سکھایا ہے. مذہب اہل بیت کی طرف اس کو راغب کیا ہے. بیوی ان کی حالانکہ ملیشین ہے، انہوں نے بتایا، اور ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اہل بیت کا جو ہے اتنا زیادہ کھلے عام نہیں آپ کر سکتے. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان بہت اللہ، خوشی ہوئی ہے سبحان یہ اللہ. کال سن کے. خداوند تعالیٰ ان کے بیٹے کو اور زیادہ مذہب اہل بیت کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، الہی آمین، خوش الہی رکھے، اور آمین. بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین، الہی آمین. تو جی تو سسٹر، آپ وہ جی، شاگرد اور استاد کے رشتے کے بارے میں جی، بتا رہی تھی ہاں، کہ وہ استادوں کی جو تھی کیا اہمیت. اہمیت ایک جو کال، تھی. سوری جی، سسٹر، ایک اور آ لیجیے. گئی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی سسٹر. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح سمجھائیں تو وہ بھی بہت اچھی طریقے سے اپنی سٹڈی جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں ساری جو امام علی مقام کے نے دیکھی، جو سنی، جو سمجھی، جو ان کے سامنے کام ہوا، یہ ساری چیزیں ان پر بہت اثر انداز ہوئیں. سبحان اللہ. اور یہی وہ بات تھی کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام، جب جناب امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے جناب علی زین العابدین علیہ السلام کی، تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر کے اس میں آتے ہیں، تربیت میں آتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں خود امام کہ 11 ایئرز کی عمر میں مجھے ہر طرح کے علوم جو تھے ان پر دسترس حاصل ہو چکی تھی، اور میں ان علوم کے بارے میں جاننے لگ گیا تھا. اور بلکہ جناب محمد باقر کا تو آپ کو پتہ ہے لقب ہی ہے باقر العلوم، سبحان اللہ. علم کو منتشر کرنے والا، لوگوں تک وہ دفینہ علم کو لوگوں تک پہنچانے والا، وہ علی زین العابدین، وہ گود علی زین العابدین جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خالق کائنات کی ایک آواز ہوگی، قیامت کے دن ایک آواز بلند ہوگی کہ کہاں ہے علی زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین. تو سرکار علی زین العابدین اٹھیں گے اور بارگاہ خدا میں حاضر ہوں گے. اور دوسری گود دیکھیے محمد باقر، سبحان اللہ. اور اس گود میں جو پرورش آپ نے پائی اور اس علم کو پھیلانے کا جو طریقہ تھا آپ کا، جو ذریعہ تھا آپ کا، آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا. آپ دیکھیے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے تو میرے پاس نہ آئے، وہ مشرک ہے تو میرے پاس نہ آئے. ایک بندہ ایسا بھی آپ کے پاس آیا جس نے آتی کا جعفر، میری بات سنو، آپ نے فرمایا ہاں بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. کہا جعفر میں بھی خالق ہوں. کہا تم کیسے خالق ہو؟ کہا میں بھی خالق ہوں، میں چیزیں پیدا کر سکتا ہوں. کہا اچھا پیدا کر کے دکھاؤ. تو اس نے کوئی مٹی اور آٹا ملایا، اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. تو اس نے کہا میں بھی خالق ہوں، دیکھو میں نے کیڑوں کو پیدا کیا. کہا اچھا تم خالق ہو، ٹھیک ہے تم نے کیڑوں کو پیدا کیا. اب مجھے جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اس میں نر کتنے مادہ کتنے. اب وہ کیسے بتا سکتا تھا؟ دوسری دفعہ حضور نے فرمایا اچھا نہیں آتا کوئی بات نہیں، اب مجھے یہ بتاؤ ایک ایک کیڑے کا وزن کتنا ہے. کہنا مجھے نہیں پتا. اچھا یہ بھی نہیں بتا سکتے ہو، تو پھر یہ کیڑے ایک طرف جا رہے ہیں، ان کی ذرا سمت کو چینج کرو. کہا یہ بھی نہیں کر سکتا.
کہا میں ایسی خالق کو کیسے مانوں جو کچھ نہیں کر سکتا, جو اپنی تخلیق کی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو حضور نے فرمایا تو تم ایسے خالق کو کیوں نہیں مانتے ہو جو پوری کائنات کو جس نے تخلیق بھی کی ہے اور وہ کنٹرول بھی کر رہا ہے. تو وہ آدمی فوراً قدموں پہ گرتا ہے اور اسلام لے آتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہے تعلیمات جناب صادق آل محمد علیہ السلام کی. اور دوسری بات جو آپ کی خوش قسمتی میں آپ کو کہوں, یا ہمارے مذہب کی خوش قسمتی بھی اس میں بہت زیادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب صادق آل محمد حج کے لیے گئے. منصور دیوان کی بھی آیا ہوا تھا. اب منصور بھی چاہ رہا تھا کہ حجر اسود تک پہنچے, اور حضور نے بھی جانا تھا. اب منصور کو لوگ دھکے دے رہے تھے, وہ نہیں پہنچ رہا تھا. لیکن جیسے ہی جناب صادق آل محمد آئے, لوگ ہٹنا شروع ہو گئے, اور سرکار وہاں پہنچ گئے اور جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا. آپ کو معلوم ہے نا, اہل بیت اطہار کے لیے حجر اسود بھی خوش ہوتا ہے, کھل جاتا ہے. اور وہ آگے بڑھے, انہوں نے جا کے بوسہ دیا. تو منصور تو جل گیا, کہنے لگا یہ کون ہے جس کے لیے لوگوں نے راستہ بنایا ہے, انہوں نے جا کر بوسہ دیا ہے اور حجر اسود کھلا ہوا لگ رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جعفر بن محمد ہیں. لوگ ان کو بہت مانتے ہیں, عراق کے لوگ ان کو بہت مانتے ہیں, یہ وقت کے امام ہیں, ان کی بات کو مانا جاتا ہے, ان کی عزت ہے, احترام ہے. تو منصور کو خوف پیدا ہو گیا, کہنے لگا ان کے تو لوگ مانتے ہیں, میں کیا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بالکل. تو ہو نہ ہو تو ان کو لوگوں کے پاس سے ہٹا دیا جائے. تو اس نے آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, اور ایک اور بیچ میں فیصلہ بھی آپ نے کیا, اگر ٹائم ہو تو اس کے بارے میں بندہ بات کر سکتا ہے, نہیں یا تو ہم یہاں سے گزر جائیں گے. آپ بتا دیں تو کہ میرے خیال سے ناظرین سننا چاہیں گے, کیونکہ ماشاءاللہ بڑی ایک مقتول کو دیکھا گیا کہ جس کو پتہ نہیں کہ قتل کس نے کیا, لوگ اٹھا کے لے آئے, لاش کے ساتھ سر نہیں تھا. تو کہا گیا کہ اس کی دیت کا آپ کیا کریں, اس کا کون ہے قاتل اور کیسے پتہ چلے. لوگ منصور کے پاس آئے, منصور آپ کال لے لیجیے پلیز, کال لے لیجیے گا, کال. اچھا جی سسٹر. ہیلو. میں اپنی زندگی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی میں سے دونوں آنٹی میں سے بس لاسگو سے بول رہا ہوں. جی. آج آپ کا ٹاپک ہے لائف میں امام جعفر صادق علیہ السلام. تو اس کے اوپر آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے رسول پاک نے کہا تھا کہ میرا پہلا بھی محمد, میرا آخری بھی محمد, میرا درمیانہ بھی محمد. تو امام جعفر میں سارے محمد. تو امام جعفر صادق علیہ السلام وہ اس طرح کے محمد تھے کہ وہ بس علم نہیں رکھتے تھے, وہ علم میں دونی کے مالک تھے, کہ انہوں نے کہ وہ اپنے اندر یونیورسٹی تھے, کہ انہیں اپنے ہر لائف کے ہر شعبے میں ہمیں اپنی زندگی کی راستے دکھائے اور گائیڈنس دکھائے. کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو محفل میں تو وہ اپنے اللہ کو کراس کر کے بیٹھتے تھے, جب وہ کھاتے تھے وہ دوسرے لوگوں کے کھانوں پہ نہیں دیکھتے تھے, جب وہ بات کرتے تھے تو دوسرے لوگوں کی بات ختم کر کے بات کرتے تھے, وہ پوری سنتے تھے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں سارے راستے دکھا دیے اپنی زندگی کے, کس طرح ہم نے لیو کرنے ہیں, اور عبادت کے بھی راستے دکھائے, انہوں نے ہمیں ہر چیز دکھائی راستے. تو آج میں بس یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق نے ہمیں ہر بات لائف کی سکھا دی ہے کہ کس طرح کرنی ہے. تو اب ہماری یہی بات ہے کہ ہم ان کی باتوں پہ عمل کریں, اور جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم اس کو اگنور نہ کریں, ان کی باتوں پہ عمل کریں. تو آج آنٹی میں آج آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اب یہی کرنا چاہیے, ہم صحیح راستے پہ پہنچ جائیں گے. تھینک یو. شکریہ, بہت 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 اچھی بات کی, کیونکہ واقعی یہ جو امام کی شخصیت ہے وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ان کی تعلیمات, ان کی زندگی اگر ہم واقعی بصیرت کی نظر سے دیکھیں, یہ نہیں کہ بس ہم یہ سوچیں کہ یہ امام ہے اور ہم نے سرسری نظر ڈالی کہ ہاں ان کی جشن ولادت بنا لی یا ان کی یوم وفات بنا لیا, لیکن اگر ہم واقعی بصیرت کی نظر سے دیکھیں تو یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سنوار سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہر شعبہ ہے زندگی میں جو ہے انسان کی جو ہے تبلیغ کری ہے, ان کو جو علم دیا ہے, اور یہ علم جو ہے وہ اگر ہمارے سینوں تک پہنچ جائے تو وہ پھر ہمارے کردار کو بھی اجاگر کر سکتا ہے. جی شکریہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام یا علی مدد. جی خدا کا شکر ہے. کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ امریکہ سے بات کر رہا ہوں, نیو جرسی سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی امریکہ نیو جرسی, جی امریکہ نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں. آپ کی لائن تھوڑی سی جو ہے وہ بروکن ہو رہی ہے, آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا ہلکی کر دیجئے. نہیں آواز نہیں ہے بالکل ٹھیک. اوکے جی. جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بس
میں بلکہ اپنی عبادت کرتا ہوں. خدا اچھا رکھے ہدایت ٹی وی کو, خدا آپ لوگوں کو خوش خرم رکھے. بہت اچھے پروگرام آتے ہیں. صبح میں فجر کے بعد بلکہ اپنی عبادت کرتا ہوں, اللہ رسول کا نام لیتا ہوں, نعرہ لگاتا ہوں. سنیے اور سب مل کر بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ, حیدری یا علی, نعرے خیبری یا علی, نعرے صدری یا علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. آپ کی ٹیم خدا اللہ اچھا رکھے. موسوی نیدرسی. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بڑا جوش, بڑا جذبہ, اور خدا سے دعا کروں کہ ہر ایک کے اندر ایسا ہی جذبہ پیدا ہو. کیسے نہ کالز لیں لوگ, اتنی اچھی بات جی ماشاءاللہ, اتنے اچھے ہمارے کالرس آ رہے ہیں اور اتنی بہترین گفتگو کر رہے ہیں اور اتنا اچھا پیغام پہنچا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی پیغام پہنچ رہا ہے. تو وہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے لیے لوگ منصور کے پاس گئے, منصور دیوان کی. اس کو کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے کیا پتا ہے کس نے قتل کیا, اس کی دیت کیا ہے, کہاں دینی ہے. تو وہ لوگ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سرکار امام جعفر صادق تشریف فرما ہے. جہاں پہ مسئلہ اٹکتا تھا تو ہر وقت ان کو اہل بیت کا در نظر آتا ضرورت پڑتی تھی. بالکل. سسٹر ایک کال اور میں لے لیتی ہوں. پلیز. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام دونوں بہنوں کو. جی بھائی آپ کو وعلیکم السلام. آپ کو شامدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے آپ نے فون کیا؟ نقوی گلاسکو سے. جی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں؟ ہاں ماشاءاللہ, آج آپ کا ٹاپک چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لائف کے متعلق آپ نے ٹاپک رکھا, ٹیچنگ رکھی ہے. تو میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول تھا, وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو بات کرنے والے کی بات سننے کی بجائے اس کا انتظار کرے کہ یہ بات ختم کرے تو میں شروع کروں. وہ سب سے بڑا جاہل ہے, کیونکہ اس نے یہ بات سننے پہ دھیان دیا ہی نہیں. وہ تو اپنی بات کو سوچتا رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہی قول میرے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ جاہل کی عادت یہ ہے کہ سننے سے پہلے جواب دینے لگتا ہے, سمجھنے سے پہلے جھگڑنے لگتا ہے, اور جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس بارے میں حکم لگاتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. اور آج کے دور میں 1400 سال کے بعد یہ قول آج اتنا سچا ثابت ہو رہا ہے کہ آج ہم دیکھیں تو جو طوفان بدتمیزی اسلام کے دائرے میں پھیلایا جا رہا ہے, یہ وہی جاہل لوگ ہیں, یہ وہی جو ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, اور کم علمی کی وجہ سے وہ لوگوں کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور آگے لوگوں کو بھی علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کے آ جاتے ہیں ان کے شکنجے میں. اور یہ بارود اور یہ بم دھماکے اور یہ خودکش حملے, یہ سارے اسی وجہ سے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان تھوڑا سا اس بات پہ غور کر لے اور یہ بات کر لے, وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز بھی نماز نہیں ہے جو سوچے اور علم حاصل کرنے کے بغیر پڑھی جائے. وہ نماز نہیں ہے, وہ ٹکرے ہیں. کیوں؟ جب تک آپ کو نماز کی اہمیت کا علم ہی نہیں تو آپ نے وہ نماز کیا پڑھی؟ جو کہ آپ نماز جانتے نہیں کہ نماز کیا اپنا سٹیٹس رکھتی ہے, تو اس نے نماز کیا پڑھی, کیا عبادت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول اتنا پرفیکٹ آتا ہے کہ ہر انسان کو ہر عمل کرنے کے سے پہلے اس کو علم ہونا چاہیے کہ وہ عمل کر رہا ہے تو کیا اس میں یہ برائی اور کیا اچھائی ہے. اور یہ باتیں جب بھی آئیں گی جب آپ دار آل محمد پہ آئیں گے, باپ علم کے در پہ آئیں گے تو یہ علم آپ کو ملے گا. اور جب یہ علم ملے گا تو پھر آپ کو اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی, کیونکہ یہ پہچان کروانے والے ہیں. کیونکہ انہیں اللہ نے بنایا, علم لدنی بھی دیا ہے, اور اللہ نے ان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, یہ معصوم ہے, اس لیے ان سے رجت بھی دور ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے. اگر بچہ اگر یورباس بات کر رہا تھا ابھی, اس نے کال کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ امام جعفر صادق, میں بڑی اس کی بات کو پسند کی ہے اس بات کے کہ انہوں نے زندگی میں صرف عبادت کر کے نہیں دکھایا, اور عبادت ہی صرف ان کی نظر میں نہیں تھی, ان کی نظر میں معاشی معاشرتی جو برائیاں تھی وہ بھی ان کی نظر میں تھی, اور ان کی بھی گائیڈنس کرتے رہے ہیں. وہ محفل میں بیٹھنے کے ادب ادا بھی بتاتے رہے ہیں, وہ محفل میں اٹھ کے جانے کے بھی بتاتے رہے ہیں. حد تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ وضو کرنے کے طریقے بھی انہیں اماموں سے ہمیں ملے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تو وہ وضو کر رہا تھا, امام حسن حسین دونوں شہزادے کھیل رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وضو جو ہے یہ غلط کر رہا ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو غلط کر رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں, دیکھے کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے. اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ دونوں شہزادوں کہا کہ شہزادوں آپ بالکل صحیح سے, میرا وضو غلط ہے. تو اس میں انہوں نے تہذیب بھی سکھائی, بڑے کی عزت بھی سکھائی, اور اپنا غلطی کا بھی بتایا کہ غلطی کیسے ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم جائیں گے نہیں اس در پہ, اس در کو چھوڑ جائیں گے, تو پھر ہمیں یہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں تو وہ مل جائے کمزور قسم کے, وہ عالم مل جائے جن کے پاس علم نہیں ہے, ذرا بس کی رٹے لگانے والے, جنہوں نے قرآن کو تو یاد کر لیا لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی. اور یہی ذرا بات والے جو عالم ہیں, انہوں نے آج مجبور کر کے لوگوں کو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان کے گلے کٹوا رہے ہیں, اپنی عورتوں کو بم باندھ کے ان کو مار رہے ہیں. حد یہ ہے کہ اپنی کلمہ پڑھنے والی عورتیں جو اسلام کے دائرے میں مسلمان ہیں, انہیں کو لا کے وہ بازاروں میں فروخت کر رہے ہیں اور غلاموں کی طرح انہیں بیچ رہے ہیں. کیا یہ غیرت اور شرم کی بات نہیں ہے؟ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, آل محمد کے در کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, اور اپنا اسلام لے کے آئے جس کا نہ کوئی شکل ہے, نہ جو آنے سے پہلے اتنی تباہی اور بربادی کر رہا ہے, وہ آئے گا تو پھر کیا کرے گا. یہ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم در آل محمد کی طرف جائیں یا ہم یزیدیت کی طرف جائیں, یا ہم وہ اسلام ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے, یا اخلاق ہے, یا وہ اسلام ہے جس میں گلے کاٹے جاتے ہیں, یا فیصلہ بابا ہم نے کرنا ہوگا. تھینک یو, مہربانی, شکریہ. جی شکریہ, بہت ہی بہترین انہوں نے گفتگو کی, اور واقعی کتنا حساس ٹاپک انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ جی کال لے لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں مملک نظر سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. میں آپ کو, آپ کی مہمان کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی میں باتیں سنا, حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے پڑھانے میں اور ٹیچنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم لینے والے ہیں. جو آدمی اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا, اور جو بھی اپنے استاد کی پیروی نہیں کرتا, جو بھی اپنے نبی اور اپنے امام کی پیروی نہیں کرتا, وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میری دعا ہے کہ ہم لوگ شگرد ہو کر ان لوگوں کے قولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. سیرت نبی جس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر کوئی مال کی رتی نہیں ہے. سیرت نبی ہم لوگوں کے اندر اس طرح ہونی چاہیے جس طرح پانی میں شربت مل جاتا ہے, تو سیرت نبی بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں, اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام, اور اسی طرح ہی آپ اہل بیت کا ذکر بلند کرتے رہے. اور شیطان کے لیے یہ موت ہے کہ ذکر اہل بیت, ذکر نبی اور ذکر اللہ. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ, اور جناب ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. یہ ہمارے ریگولر کالر تھے. فون لائن پھر جگمگا رہی ہیں اور لے لیتے کال. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا, میرا نام سبیحہ ہے اور میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. میں ایک قصیدہ پڑھنے جاؤں گی. جی ضرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. بیٹا آپ جو بھی قصیدہ پڑھنا چاہیں آپ اس کو تحت اللفظ پڑھیے گا, ترنم کے ساتھ نہیں. جی. پہلے امام علی ہیں لقب جن کا مرتضیٰ, اور دوسرے حسن ہیں لقب جن کا مجتبیٰ, اور تیسرے حسین شہنشاہ کربلا, ماں فاطمہ ہے جن کی لقب جن کا سیدہ, چوتھے امام علی ہیں لقب زین العابدین, کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین, اور ایک لقب ہے عابد بیمار ذل حسین, سجدوں سے جن کو اب بھی منور ہے یہ زمین. ہے پانچویں امام محمد ہے جن کا نام, باقی لقب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام,
ہے علم میرے پانچویں آقا کو بھی تمام، ان کو سلام کرتے ہیں جبریل صبح و شام، سبحان اللہ۔ ہے مومنوں کے جعفر صادق چھٹے امام، جن کا کلام لگتا ہے قرآن کا کلام، صادق امام کو تو ہے سچ بولنے سے کام، ہے فقہ جعفری کی شریعت انہی کا نام، سبحان اور اللہ۔ ساتویں امام کو کاظم لقب ملا، مرتا ہے نام جعفر صادق کے لال کا، جو اپنی پوری زندگی بس قید میں رہا، تو قید کو بھی صاحب عزت بنا دیا۔ بے شک، تھینک یو۔ شکریہ بہت بہت۔ ہمارے ناظرین کی بہت بہترین کالس آ رہی تھیں اور آپ ماشاءاللہ بڑی ہی بہترین گفتگو کر رہے تھے آج کے موضوع کی مناسبت سے، حالات حاضرہ کے مطابق، اور ساتھ میں ہماری سسٹر جو تھیں وہ بھی آپ کے علم میں جو ہے اضافہ کر رہی تھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ تو ہم اپنی بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر سسٹر آپ نے بات کو جو ہے وہ چھوڑا تھا۔ جی سسٹر۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایک ایسی ڈیڈ باڈی آ گئی جس کے ساتھ سر بھی نہیں تھا، تو لوگوں نے منصور دیوانکی سے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اب کیا کیا جائے، تو کہنے لگا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو معلوم کیا گیا کہ صادق آل محمد علیہ السلام تشریف فرمائے تو ان کو بلایا گیا، تو سرکار تشریف لائے اور سرکار نے آ کر کہا کہ اس کی جو ہے 100 درہم جو ہے اس کی دے دی جائے، اور اس کا پھر پوچھا گیا کہ یہ کس کو دی جائے، تو کہا کہ یہ اللہ کے راہ پہ صدقہ کر دیا جائے، اللہ کے نام پہ اس کے طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ تو وہ منصور دیوانکی اور بھی پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو دیکھیں ان کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں، ان کا علم بھی ہے، یہ عمل بھی کرتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ امام علیہ السلام کو یہاں سے مکے اور مدینے سے ہٹائے تاکہ اس کے خلاف کوئی بڑا پروگرام نہ مرتب کر دیا جائے۔ تو اس نے امام علیہ السلام کے بنا پر اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ اتنے علم رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔ تو سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کوفہ چلے گئے، اور ان کی خوش نصیبی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کی مسجد ان کو مل گئی، حضرت علی علیہ السلام کا درس مل گیا، اور وہ درس امیر المومنین علیہ السلام دوبارہ سے زندہ ہو گیا، اور لوگ دور دور سے آ کر اس میں ایڈمیشن لینے لگ گئے، اور وہ ایک پوری یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں کہ وہ تو آپ کے راستے میں جو ہے رکاوٹیں ڈالنا چاہتا تھا، حسد کی وجہ سے، اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بعض اوقات کچھ کام ہمیں بظاہر غلط نظر آتے ہیں کہ یہ واقعی کچھ ایسی رکاوٹیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا جو ہے مصلحت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے امام جعفر صادق نے جو پیغام کو اور زیادہ جو ہے وہ وسیع کیا، وہاں پہ امام علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا، لوگوں نے وہاں پہنچ کے امام علی مقام سے فیض علم حاصل کیا۔ اور اسی طرح دیکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سپورٹ کریں، کوئی بھی ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہمارے مذہب کے لیے، ہماری فقہ کے لیے، سبحان اللہ، اس کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور سپورٹ کے کئی طریقے ہیں، جی، ہم اس کو فائنینشل سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ اور کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہدایت بھی، یہ جو چینل ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ دیکھیے امام علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ہماری اذانیں ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش کے بارے میں ہر طرح کی بات ہمیں یہاں ہدایت سے ملتی ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے ہدایت کو اس لیے بھی جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جو سب سے پہلے اہل بیت کا جو پیغام ہے اسی چینل سے نشر ہوا ہے۔ یعنی وہ اذانیں جو ہم لوگ ترستے تھے یہاں پر سننے کے لیے، وہ اذانیں سننے کو ملی ہمیں، اور اتنے بہترین پروگرام کی شروعات ہوئی، اور واقعی ایسا لگا کہ مذہب اہل بیت دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ اب ہمیں آزادی ہے، ہم فون کال کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، بتا رہے ہیں، میں بات کر رہی ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، کوئی اور فون پہ بات کر رہا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اور یہ بھی ہے، سوری سسٹر میں آپ کی بات کو کاٹ رہی کہ میں نے یہ بھی اتنے کچھ عرصے میں نوٹ کیا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آئی ہے، بہت ساری باتیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سوچتے ہو کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کی باریکیاں، ان میں جو مسائل ہیں اور جو اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس چینل کے ذریعے سے لوگوں نے بہت جو ہے اپنی اصلاح کی ہے، اصلاح کر لی ہے۔ بچوں میں شوق پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم بچوں کی ٹیوٹر لگاتے ہیں، اس کو بھی تو ہم ٹیوشن دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو یہ بھی ایک ٹیوٹر ہے، بالکل اس کی سب سے بڑا استاد ہے، بہت بڑا استاد ہے جی۔ اس کی بھی ہمیں ضرور مالی طور پہ معاونت کرنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں میں لیڈیز سے یہ کہوں گی کہ لیڈیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی بچت کر کے اپنی آخرت کا راستہ صاف کریں۔ دیکھیں ہم اگر کوئی ایک رنگ بنوا لیتے ہیں
تو یہیں چھوڑ کے ہم نے چلی جانی ہے. ہمارے قبر میں یا ہمارے کفن میں کوئی نہیں رکھے گا, یہ چیز صدقہ جاریہ اور نہ ہمیں وہاں کوئی کام آئے گا ہماری وہ رنگ, ہماری وہ چیزیں. لیکن اگر ہم اس راستے پہ لگائیں گے مذہب اہل بیت کی ترویج کے اوپر, یا اپنے چینل کو کوئی ہم لوگ مالی طور پہ وہ کریں گے, تو وہ ہمارے ساتھ جائے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کال لے لوں. جی پلیز. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں نیو یارک سے شمسہ بول رہی ہوں. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اور آپ کی گیسٹ غزالہ صاحبہ کو میرا بہت سلام. شمسہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے اس بزم نساء میں, اور بہت اچھا آپ بیان کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے فون پہ. اور اس وقت تو آپ کا جو پروگرام ہے اس سے ریلیٹڈ سلمہ صاحبہ آپ بہت اچھا بول رہی ہیں, اور آپ کی گیسٹ بھی غزالہ صاحبہ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اگر ان کا ایک جعفر صادق یعنی سچ بولنا ہی ہمارے مومنین شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز پالیں گے اور وہ ایک بہترین مسلمان بن جائیں گے. سبحان اللہ. بہت اور بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے یہاں پہ, اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے. میں نے ابھی نماز کے لیے اٹھی اور جسٹ ٹی وی آن کیا, اور آپ کی گیسٹ کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی ہوں. ان کو میں ذاتی طور سے بھی جانتی ہوں, اور چلیں اور لوگوں کو بھی ذرا موقع دینا چاہیے. اور یہ بہت اچھا بیان کر رہی ہیں, اس لیے میں آپ کال ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ شمسہ, بہت شکریہ. شکریہ, بہت 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 اچھا میسج دیا کہ واقعی اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں. صحیح بات ہے, کیونکہ یہ ایک تعلیمات میں سے ایک تعلیمات ان کی یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے کردار میں بھی, کلمات میں بھی, اپنے قول و فعل میں جو ہے وہ سچائی کو رکھیں. میں آپ کو ان کے بارے میں ایک بات بتاؤں گی, یہ پہلے میں اپنی یہ بات مکمل کر لوں. جو بات آپ پہلے کریں, اگر ہم مذہب اہل بیت کی ترویج میں کچھ حصہ ڈالیں گے تو وہ ہماری آخرت ہے, وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور جناب صادق آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیسے کیسے پروگرام اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں, تو ہم روزانہ کی تھوڑی سی بچت کر کے بھی کسی ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, تو مہینے کے بعد وہ بھی جا کے ہمارے اپنے چینل کو دے دیتے ہیں. تو وہ بھی ہم کتنی ساری لیڈیز ہیں اور ہم کتنی ساری بچت کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس بچت کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہو جائے. اگر ہر ایک اپنی جگہ پہ یہ سوچ لے کہ یہ جو میں اس میں کنٹریبیوشن کر رہا ہوں وہ میں اپنے امام کے لیے کر رہا ہوں, امام کے لیے کر رہا ہوں, امام کے پیغام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, ان کے مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم اپنے ایکشن میں واقعی اس طرح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے نا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اور واقعی یہ چیز جو ہے اس چینل کی مدد کرنا یا اس پیغام کو آگے بڑھانا, وہ بھی اس میں ایک حصہ رکھتے ہیں کہ آپ اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ مذہب اہل بیت کو جو ہے اس کے مشن کو, امام کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ ایک بہت معمولی سی آپ کی مدد ہوگی, معمولی سی کاوش ہوگی. یہ تو یہ دیکھیں کوئی کسی پر کوئی بار نہیں ہوگا کسی طرح کا بھی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم زندگی میں ایک مٹھی آٹا دے دیتے ہیں, تو ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایک بوری بھری ہوئی آٹے کی دیتا ہے, تو وہ اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ہم نے مٹھی بھر آٹا دیا. بالکل. تو اگر ہم اتنا دیکھ لیتے ہیں, ہم لیڈیز سے یہ بات کرتے ہیں کہ لیڈیز اپنے پیسوں سے بچت بھی کر سکتی ہیں, وہ اپنی چیزوں میں تھوڑا بہت کاٹ چھانٹ بھی کر سکتی ہیں. یہ چیز نہ لی, یہ اس کا تھوڑی بچت کر لی, اس طرح کپڑے مہنگے نہ خریدیں, تھوڑا سا آپ جو ہے وہ یقین کیجیے کپڑا تو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو کتنا سنبھالنا پڑتا ہے. اس طرح جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے ہم ایک حصہ رکھ لیں کہ یہ ہمارے امام کا حصہ ہے, یہ ہم نے اپنے چینل کو دینا ہے, یہ ہمارے امام کا حصہ ہے. تو ہمیں جو ہمارے سستے کپڑے ہوں گے وہ بھی اچھے لگیں گے, سبحان اللہ, اور ان میں بھی ہم بہت پیارے لگیں گے. یہ والی بات بھی ہمارے اہل بیت کے گھرانے سے آئی ہے ہمارے لیے کہ انسان کی شخصیت لباس سے, اعلیٰ آپ کی جو ہے آرائش سے, زیبائش سے نہیں ہوتی, آپ کی گفتار سے, آپ کی سیرت سے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا کردار کیسا ہے, یہ تمام چیزیں زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ان کی تعلیمات پہ جو ہے عمل کرتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے آپ میں بدلاؤ لانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے بھیج رہے ہیں, تو اگر بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک تسبیح رب زدنی علما کی پڑھ کے ان پہ پھونک دیں؟ سبحان اللہ. ان کے لیے ایک رب زدنی علما کی تسبیح پڑھتے رہیں, تو خداوند تعالیٰ بطفیل محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اور بطفیل کتاب مقدس ان کے علم کو بڑھا دے گا, اور وہ پیسے بھی ہمارے بچ جائیں گے. آپ کی اجازت سے ایک اور کال لینا چاہوں گی. جی پلیز. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں آسیہ مجسٹر سے بول رہی ہوں. جی بیٹا, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا میسج دینا چاہتی ہوں. ضرور بیٹا, ضرور.
کہ امام کا میسیج ہے کہ جب ہم نیو کپڑے پہن لیں تو اس پر ایک برتن میں پانی لے لیں اور اس پہ 30 دفعہ سورہ نزل نہ پڑے اور پھر دم کرے، تو پھر وہ جو پانی ہے اس سے کپڑوں پہ چھڑکے تو اس سے کپڑوں میں نعمت آ جاتی ہے. اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ جب ہم نیو کپڑے لیں تو اس پر جب ہم پہننے سے پہلے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں تو سبحان اللہ، نجات ملے گی. سبحان اللہ، شکریہ. دیکھیں یہ تعلیمات ہیں کہ بچے ہمارے ہی اور امام کے اقوال کو اور یعنی روزمرہ کی زندگی میں جو امام کے جو افکار ہیں ان کو کس طریقے سے بیان کریں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت بہترین آپ نے بات کی ہے سسٹر نے جو ابھی ہمیں فون کیا ہے. اور بس یہی ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ان اپنے اہل بیت کی جو ہے تعلیمات ان پہ صحیح معنوں میں بصیرت کے ساتھ جو ہے نا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ خالی کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ایکشن میں ہمارے عمل میں وہ چیز جو ہے وہ سامنے نظر آنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اب ہم جو ہے اذان کے وقفے کی طرف بڑھنے والے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اذان کے وقفے کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور اپنی سسٹر غزالہ شیرازی سے جو ہے وہ دوبارہ گفتگو کریں گے.